السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ناظرین محترم، آج کے درس کا عنوان ہے ماہ مبارک رمضان اور جہاد نفس۔ رمضان المبارک اور جہاد نفس کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوں، اور اسی موضوع کے ضمن میں نے قرآن مجید کی سورہ مبارک یوسف کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، جان لو بالتحقیق کہ نفس سے امارہ جو ہے وہ برائیوں پر ابھارتا ہے، برائیوں پر انسان کو ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے یہ کہ میرے رب کا رحم ہو جائے۔ تو جس شخص پر رب کا رحم ہوتا ہے وہ نفس امارہ کے حملوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ نفس امارہ اسے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اب رحم پروردگار کیسے حاصل ہوگا؟ ماہ مبارک رمضان میں جہاد نفس کے سلسلے سے ہمیں کیسے رہنا ہے اور جہاد نفس کیا ہے، پوری گفتگو کو بیان کرنے کے لیے میں نے تقریباً، حالانکہ یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا کیونکہ جہاد نفس اور ماہ مبارک رمضان ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ 10 سے 12 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے گفتگو کو تمام کر دوں۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا آپ حضرات، تاکہ نفس امارہ کے ذریعے سے اور مومن پر جو غلبہ نازل ہوتا ہے، غلبہ کرتا ہے نفس امارہ، اس کے عنوان سے، اور رمضان میں ہم کیسے اس نفس کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں اور اس نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ رمضان جس کے معنی رمز کے ہوتے ہیں، رمضا رے میم اور ضا، جس کے معنی رگڑنا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے عام دنوں میں اور رمضان المبارک میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ بھی جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے رمضان میں جھوٹ بولتے ہو، وہ بندہ جو مسلسل غیبتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے رمضان میں غیبت کرتے ہو۔ تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب ایک مہینہ جو مومن، جو بندہ مسلسل اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، تمام بری باتوں سے اپنے نفس کو رگڑ لیتا ہے، تو پھر سال بھر کے لیے اس کے اندر یہ کیپیسٹی اور یہ اسٹیمنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے تو، اسی لیے قرآن مجید نے لعلکم تتقون کا استعمال کیا ہے، شاید کہ متقی ہو جائیں، شاید کہ وہ اللہ کا خوف کھانے والے ہو جائیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بندہ رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے ان باتوں پر عمل کرے تو آنے والے 11 مہینے میں وہ نفس کے جہاد کے مرحلے میں کافی آگے جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر بہت اہم بات ہے، ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر مرحبا ہے کہ جس نے جہاد اصغر کو انجام دیا، اور ان کے اوپر جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ نبی سے کسی نے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی، ظاہر ہے تلوار کا جہاد، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ تلوار کا جہاد بہت بڑا جہاد ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، تلوار کا جہاد یہ چھوٹا جہاد ہے، جہاد بڑا وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ نفس ہے جو بار بار غریزے پیدا کرتا ہے، شہوتیں پیدا کرتا ہے، انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، اور جب برائیوں پر آمادہ کرتا ہے تو انسان کے داخل سے ایک نفس اس سے برائیوں سے روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اب انسانی جسم اور انسانی تخیلات میں یہ کشمکش ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ کے درمیان میں کبھی برائیاں کرتا ہے، کبھی برائیوں سے رکتا ہے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث توفیق القل سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے نفس غلبہ کرتا ہے۔ کبھی مومن اس نفس پہ غلبہ پا لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا مومن جو ہے مسلسل نفس کے سلسلے میں بڑا محتاط ہے، محتاط تو ہے لیکن نفس غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے،
مومن اس نفس کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام جابر جوفی سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان المؤمن معنا لمجاہدۃ نفسہ لیغلبها علی هوا، مومن جو کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ اپنے ہوا و ہوس نفسانی پر غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ مجاہدہ نفس ہے، یہ نفس کا مجاہدہ ہے، نفس کا جہاد ہے کہ اس جہاد نفس میں مومن اپنے نفس امارہ کو کمزور کر کے اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے امام فمرتن یقیم عودها ویخالف ہوا فی محبت اللہ۔ اب یہ جو جسم بشر ہے، تخیلات انسانی ہے، انسانی طبیعتیں ہیں، ان طبیعتوں میں میلان یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب اور اپنے اللہ کی محبت کے لیے اسے پچھاڑ دیتا ہے، اس کے بوجھ کو اتار پھینکتا ہے اور ہوا و ہوس نفسانی کی مخالفت کرتا ہے اور اسے کمزور بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بیان فرماتے ہیں کہ انسان پر جو غلبہ ہوتا ہے، مومن پر جو غلبہ نفس ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ مومن اپنے ایمان کی طاقت سے، اپنے رب اور اپنے اللہ کی محبت کی وجہ سے اس نفس کو پچھاڑ دیتا ہے، اسے ہرا دیتا ہے۔ جب ہرا دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ہرا دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس سلسلے میں فَيَنْعَشُهُ اللَّهُ فَيَنْعَشُهُ وَيَقْبَلُ عِشْرَتُهُ فَيَتَذَكَّرُ، تو پروردگار عالم اس سے بہتر حال کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ جب وہ نفس پر غلبہ پا لیتا ہے تو اللہ اسے بہترین حال کی طرف پلٹا دیتا ہے اور اس کے نفس کو زندہ کر دیتا ہے، اس کی روح کو بالیدہ کر دیتا ہے، اس کی روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ فَيَقْبَلُ اللَّهُ عِشْرَتُهُ فَيَتَذَكَّرُ، اور اللہ اس کے اس اختلاط کو جو نفس اور ہوا و سے نفسانی اور محبت الہی کے درمیان میں وہ جو اختلاط چلتا رہتا ہے، اللہ جب بندہ اپنے نفس کو پچھاڑ دیتا ہے، نفس کو کمزور بنا دیتا ہے، تو اللہ اسے اپنے یہاں مقبول و مقرب کر لیتا ہے، تو بندہ اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس کے غلبے میں چلا جاتا ہے اور اپنے ہوا و ہوس نفسانی کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے۔ دو حالت ہوتی ہے مومن کی، ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نفس پر غلبہ پا لیتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ نفس اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اب انہی کشمکش کے درمیان میں مومن کبھی نفس کو پچھاڑتا ہے، کبھی نفس کا ہوا و ہوس اس کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اختلاط میں اور اس میل ملاپ میں جبکہ انسان کبھی نفس کے سلسلے میں مخالفت کرتا ہے، کبھی نفس اس کی مخالفت کرتا ہے اور وہ اس نفس کو پچھاڑ نہیں پاتا، تو امام بیان فرماتے ہیں وَيَفْزَعُ إِلَى التَّوْبَةِ مُخَافَتُهُ فَيَزْدَادُ بَصِيرًا، لیکن جب وہ بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جو منزل اسے اللہ کی خوف کی نظر آتی ہے، اس منزل خوف میں وہ بندہ جس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے اور معرفت لما زید فیہ مواقف ولا فضیلۃ الجہاد کالمجاہدۃ الہوا، اور وہ بندہ اپنے جہاد میں بڑا جہاد کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث مشکات الانوار سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ النفس عن علی علیہ السلام النفس مجبولۃ علی سوء الادب، نفس جو ہے ہمارا وہ سوء ادب میں ڈھلا ہوا ہے، سوء ادب میں مجبولۃ ڈھلا ہوا ہے، سوء ادب یعنی ایسی چیزوں میں جو کہ ظاہر ہے انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرے جو کہ اس کے نفس اس کو حکم دیتا ہے۔ فرماتے ہیں والعبد مامور بملازمت حسن الادب، لیکن بندہ کیا ہے، بندہ حسن ادب پر مامور ہے، یعنی بہترین ادب اور بہترین کام کرنے کے لیے مامور ہے۔ والنفس تجردی بطبعها فی میدان المخالفہ، اور نفس جو ہے وہ اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے میدان مخالفت میں ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، نفس میدان مخالفت میں ہے،
والعبد یجحد بردها عن سوء المطالبہ، اور بندہ کیا ہے؟ نفس بھی ہے، لیکن بندے اللہ کی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ یجحد، جہاد کرتا ہے اس کے برے مطالبے۔ نفس نے کہا یہ کام کرنا ہے، برائی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، نماز چھوڑنی ہے، روزہ چھوڑنا ہے، لیکن عبد، اللہ کی عبدیت، اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے سوء ادب کو رد کرتا ہے، اس کے سلسلے میں جہاد کرتا ہے۔ ومن اطلق عنانها فهو شریک فی فسادها، اور جس نے اس نفس کو بے مہار چھوڑ دیا، یعنی اس کی رسی کو چھوڑ دیا، توڑا دیا رسی، نفس رسیوں کو توڑا کے چلا گیا، تو فرماتے ہیں امام کہ کیا فهو شریک فی فسادها، تو وہ اس نفس کے اس فساد میں بھی شریک ہے۔ ومن اعان نفس فی ہوا نفسه فقد اشرک فی قتل نفسه، اور جس نے اپنے ہوا و ہوس نفسانی کی مدد کی اس کے فساد میں، وہ اس کے قتل میں شریک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفس اور عبدیت کے درمیان میں ہو۔ عبدیت کہتی ہے کہ نفس سے جہاد کرو، نفس کہتا ہے کہ سوء ادب کرو۔ عبدیت برائیوں سے روکنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، نفس برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اب وہ انسان جو اپنے نفس کو بے مہار چھوڑ دے اور اس کی رسیوں کو توڑا دے اور وہ چلا جائے، تو پھر اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ گویا اس نے خود اپنے نفس کو قتل کیا ہے اور اپنے نفس کے قتل میں شریک ہے۔ اب اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں غور کرنا ہے۔ نفس اپنی باتیں کرتا ہے، عبدیت اپنی باتیں کرتی ہے۔ تقاضۂ عبدیت یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، تقاضۂ نفس یہ ہے کہ گناہ کیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان گناہوں سے بچنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ یہ کوششیں اسے نفس کے مجاہدے میں ایک بہترین مجاہد قرار دیتی ہے۔ اب یہی جہاد رمضان کے بعد بھی باقی رہ جائے، ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی وہ جہاد نفس کی منزل میں آگے بڑھ جائے، تو پھر ایک مہینہ جو 30 دن اس نے گزارے ہیں، آنے والے 330 اور 335 دنوں میں وہ بندہ جہاد نفس کے منزل میں ایسا جہاد کر سکتا ہے جسے رسول نے فرمایا کہ یہ جو تلوار کا جہاد ہے یہ چھوٹا جہاد ہے، اپنے نفس کا جہاد بڑا جہاد ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ مسلسل جہاد کریں، اور جہاد نفس میں جب انسان مضبوط ترین ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کی بندگی سب سے بڑا لقب ہے، سب سے بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ اپنے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو طٰہٰ و یاسین مزمل مدثر کہہ کے معراج کی طرف نہیں بلایا، بلکہ آبادی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عبدیت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ القاب اور منصب سے اپنے حبیب کو یاد نہیں کرتا بلکہ عبدیت سے یاد کرتا ہے۔ تو عبدیت کو بڑھانا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے ہمیں اپنے عبدیت کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ ہمارا نفس جو ہم سے مخالفتیں کرواتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے، اس جہاد کی منزل میں ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ پھر نفس کا جہاد ہمارے لیے ایسا جہاد ہو جائے کہ جسے رسول نے فرمایا ہے کہ مرحبا، ایسے لوگوں کو مرحبا ہے جنہوں نے جہاد نفس کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔